میری بات پر غور کیا آپ نے کہ نہیں؟ کہ اس پیغام کو لانے والی قوتیں اگر محفوظ ترین ہیں تو جہاں پر وہ پیغام آ رہا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے، اور قلب مصطفیٰ سب سے محفوظ ترین مقام ہے جہاں پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ لہذا دوستو، جس مقام کو اتنا محفوظ بنا دیا گیا ہے وہ مقام میرے اور آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مقام پر فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا، جس مرکز پیغام پر کسی فرشتے کی بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر سکے، وہ مقام قلب مصطفیٰ ہے۔ اور قلب مصطفیٰ جب اتنا محفوظ اور مامون ہے، ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی مداخلت سے جب اتنا محفوظ اور مامون ہے تو وہ قلب مصطفیٰ میرے اور آپ کے قلب جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام کو اپنی ذات کے معیار میں مت تولو۔ آقا علیہ السلام کی ذات ایک بلند ترین ذات ہے، جس ذات کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے محفوظ راستے بنائے ہیں، اتنی حفاظت کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ یہ فرشتے میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کی دیواریں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب ان انسانوں سے مت ڈرنا، یہ انسان آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد حفاظت کی بڑی مضبوط دیواریں استوار کی گئی ہیں، بڑی مضبوط دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ ان مضبوط دیواروں کے اندر تو کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پر مار سکے یہ جائے کہ کوئی انسان اس کے اندر مداخلت کر سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کی بناوٹ میں، ان فرشتوں کی قوتوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کے پرندے دیکھے، مختلف حشرات الارض دیکھے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوتی، جو نئی پیدا ہو رہی ہوتی، نئے قسم کے پرندے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نئے قسم کے کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کو بنا کے تھک نہیں گیا، یا اس کا کارخانہ ختم نہیں ہو گیا، یا اب اس کارخانے میں اور ان سانچوں میں ڈھل کے نئی مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت اپنی قوت کا، اپنے خالق ہونے کا اظہار ہر مقام پر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دعوت فکر ہے انسانوں کے لیے کہ آپ ذرا اس بات پر غور تو کریں کہ وہ انسانوں کو بنا کر کے تھک نہیں گیا، بلکہ کروڑ ہا انسانوں کو اس نے مختلف سانچوں میں ڈالا ہے، تب بھی وہ نہیں تھکا ہے، اور وہ قیامت تک نئی سے نئی مخلوق پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے وجود کے، اس کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا کارخانہ بند نہیں ہوا، وہ اتنی قوتوں کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہر چیز پر قوت اور قدرت رکھنے والا۔ تو مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر دیا بس اس کے بعد وہ کسی اور چیز کو نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ وہ فرشتوں کی قوتوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ انسانوں کے نئے نئے سانچے بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں،
جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، اور کروڑ انسانوں کو آپ دیکھ لو، کسی دو بھائیوں کی ایون کے بیان ہی شکل، بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ دو بھائیوں کی بھی شکل آپس میں مل جائے۔ تو یہ بھی یزید فی الخلق ما یشاء ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی صورت میں تبدیلی کرتا ہے تب بھی یہ یزید فی الخلق ما یشاء ہے، اور کسی مانوی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو تب بھی یہ یزید فی الخلق ما یشاء ہے، اور کسی اور طریقے سے کسی کے چہرے کو سخت بناتا ہے تو تب بھی یہ یزید فی الخلق ما یشاء ہے، کسی چہرے کو نرم اور ملائم بناتا ہے تو تب بھی یہ یزید فی الخلق ما یشاء ہے۔ یعنی کہ یزید فی الخلق ما یشاء کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے اپنی مخلوق میں اضافے کا اظہار فرماتے رہتے ہیں۔ اب عقل و فہم بھی یزید فی الخلق ما یشاء کی نشانی ہے، کسی کو کم عقل دیتا ہے، کسی کو زیادہ عقل دیتا ہے، کسی کو سب سے زیادہ عقل دیتا ہے، تو یہ بھی یزید فی الخلق ما یشاء ہے۔ آپ دیکھیں انسان ذہنی طور پر ترقی کرتے 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 کس مقام پر آ کھڑا ہوا، کیا اب اس نے ہواؤں کو مسخر کر لیا ہے، سمندروں پر قابو پا لیا ہے، دریاؤں کو روک لیا ہے، اور بکھرے ہوئے پانیوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، حتیٰ کہ اس نے موجوں سے، سمندر کی لہروں سے اور سمندر کی موجوں سے برقی قوت پیدا کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یزید فی الخلق ما یشاء کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت جب ذہنی قوتوں کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی یزید فی الخلق ما یشاء۔ کسی نے گاڑی بنائی تھی تو یہ بھی یزید فی الخلق ما یشاء تھی، اسی کی ذات کا یہ ظہور تھا، اسی کی ذات کی قوت کا ظہور تھا۔ کسی نے ہوائی جہاز بنایا تو اسی کی ذات کی قوت کا ظہور ہے، کسی نے اسٹیم انجن بنایا تو اسی کی ذات کی قوت کا ظہور، اسی کی ذات کی قوتوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی نے سب میرین بنائی ہے تو یہ اسی کی ذات کا وجود اور برکات ہے۔ تو آپ یزید فی الخلق ما یشاء کو مختلف پہلوؤں سے جہاں جہاں دیکھتے چلے جاؤ گے تم اللہ رب العزت کی اس قوت کا اندازہ تمہیں ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دنیا کی جس پہلو کو بھی، دنیا کو جس پہلو سے بھی دیکھو گے آپ کو ہر طرف اللہ رب العزت کی اس قوت، اس کار فرما قوت کے نظارے اور